چاہتے ہو یا نہیں؟ چاہتے ہو کہ فرش پہ چلو اور عرش والے فرشتے تم پہ رش کریں، تمہاری جوانیوں پہ رش کریں؟ روم کی فتوحات کے زمانے میں کیا 2 جوان تھے، مدینہ پاک سے گئے تھے اسلامی لشکر میں، 2 جوان، وہ گرفتار ہو گئے 2 جوان، اور بادشاہ روم نے ان کو گرفتار کر لیا، اور بھی سب گرفتاروں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال کے مار دیا، شہید کر دیا۔ ان کو بھی شہید کرنے لگا، دونوں بھائی تھے جوان۔ وزیر اعظم نے روک لیا بادشاہ کو، فتوح الشام میں آتا ہے، کہا کہ ان کو شہید نہ کر، آگ میں نہ ڈال، مجھے 40 دن دے دے، میں کوشش کر کے انہیں عیسائی کر دیتا ہوں۔ بڑے جوان ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑے شجاع ہیں، فن والے ہیں، ہمارے کام آئیں گے، میں ان کا مذہب بدل دوں گا 40 دن میں۔ اس نے کہا لے لو، 40 دن کی مہلت لے لی۔ آ کے خوبصورت باغ میں دونوں جوانوں کو بٹھا دیا، ہر آسائش دنیا دے دی، نہریں تھیں، چشمے تھے، باغ تھے، پھل تھے، پھول تھے، خوبصورت موسم تھا۔ جوان خوبصورت بیٹی، حوروں جیسی خوبصورت بیٹی، سجا دھجا کے، زیور کپڑے پہنا کے اس کو بھیج دیا، کہا کہ بیٹی تمہاری ڈیوٹی ہے، 40 دن ہیں، ان کا مذہب بدلنا ہے، آزادی ہے، جو چاہو کرو، مگر مجھے ان کو مذہب بدل کے دے دو۔ 40 دن اس کی بیٹی، ہاں ایک بھائی کو شہید کر دیا اس نے، آگ میں ڈال کے ایک کو شہید کر دیا تھا کہ بدلو۔ اس نے کہا نہیں، جو وحدہ لا شریک سے جوڑ لیا ہے دل، اب وہ توڑ نہیں سکتے۔ ایک شہید ہو گیا، دوسرے کو بھی آگ میں ڈالنے لگا۔ اس وقت وزیر اعظم نے پکڑ لیا، کہا کہ ایک تو گیا، جوان قیمتی تھا، دوسرا بچ گیا، خدا کے لیے مجھے دے دو، 40 دن میں ایک بھائی، اس کو میں مذہب بدل کے دیتا ہوں۔ ایک جوان کو باغوں میں رکھ لیا، اس کی بیٹی کو بٹھا دیا خود، اور کہا کہ تمہیں چیلنج ہے، ٹاسک ہے یہ، اس کا مذہب بدل دو۔ اس نے کہا 40 دن تو دور کی بات ہے، میں ہفتے میں بدل کے رکھ دوں گی۔ خوبصورت تھی، اسی حسن پر ناز تھا، وہ سج دھج کے روز آ کے بیٹھ جاتی، وہ نوجوان اٹھتا، صبح سحری کے وقت روزہ رکھ لیتا، سارا دن تلاوت کرتا، اس نغمہ لاہوتی میں گم رہتا، نغمہ لاہوتی تذکرہ نغمہ زبان پہ رکھتا سارا دن۔ شام کو افطار کے بعد نماز پڑھتا، رات کا اندھیرا آتا تو مصلی پہ کھڑا ہو کر خدا کی حضور قیام میں لگ جاتا۔ وہ بار بار اس کے سامنے آتی، متوجہ کرتی، اس کو بلاتی، وہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ دن گزرتے گئے، لڑکی پریشان ہوئی کہ ہفتے گزر گئے، ہفتے دوسرا گزر گیا، تیسرا، چوتھا، 40واں دن آ گیا۔ جب 40واں آخری دن آ گیا، مہلت ختم ہو رہی تھی، اس وقت وہ اس کے سامنے آ کے مصلی پر بیٹھ گئی سج دھج کے۔ اس نے کہا خدا کے لیے مجھے اب معلوم ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ اس نے 40 دن 40 راتوں میں نگاہ اٹھا کے بھی اس جوان نے نہیں دیکھا لڑکی کو۔ وہ لڑکی رو پڑی، مصلی پہ بیٹھ کے اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے تم مجھے نہیں دیکھو گے، مگر ایک بات بتا دو، وہ حسین کون ہے؟ وہ حسین کون ہے جس کے عشق نے تجھے میرے جیسے حسن سے بھی بے نیاز کر دیا؟ آج 40 دن راتیں گزر گئی ہیں، خلوت ہے، تنہائی ہے، کوئی اور نہیں، تو نے مجھے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، مجھے بھی اس حسن کو دکھا دے، اس حسین کی آگاہی کرا دے۔ اس وقت اس نے نگاہ اٹھائی، اس نے کہا جس نے گنبد خضرا والے حسین کو دیکھا ہو اور اللہ کے حسن کو دل میں سجایا ہو، وہ کسی اور کا حسن تک نہیں سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کیا مجھے بھی اس حسن سے شناسا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں۔ اتنے میں اس کا والد آ گیا، اس ٹائم ہو گیا آنے کا۔ اس نے کہا کہ اب شام کو والد آ جائے گا تو لے کے نکل چلیں۔ لڑکی نے مدد کی، گھوڑے پر بیٹھی اور لے کے سلطنت سے نکل گئے پار۔ جب وہ سلطنت سے نکلے دور تو بادشاہ کو پتہ چلا، تو وہ افواج کو لے کے ان کے پیچھے دوڑا کہ وہ تو لڑکی بھی گئی اور جوان نکل گیا۔ ادھر سے فوج دوڑی، جب آگے پہنچے تو ایک گھوڑا دوڑتا ہوا سرپٹ آیا، گرد اڑ رہی تھی، گرد۔
اس نے سمجھا لڑکی نے کہ ہمارے والد کی فوج میں سے کوئی سپاہی قریب آ پہنچا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, تلوار نکال لی, اگر آیا تو خیر ہے ڈیل کر لیں گے. لیکن جب سامنے پہنچا تو ایک نقاب پوش تھا گھوڑے پر. اس نے پوچھا نقاب پوش نقاب اٹھاؤ. اس نے نقاب اٹھایا تو اس کا وہ بھائی تھا جو آگ میں شہید کر دیا گیا تھا. اس نے کہا بھائی جان آپ کیسے؟ اس نے کہا تم اس 40 دن کی ریاضت اور عشق الہی میں اس تاثیر سے اس کو مسلمان کر کے لا رہے ہو. مجھے رب کریم نے جنت سے بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے بھائی کا اس سے نکاح پڑھا دو کہ سفر اس کے ساتھ تنہا نہ کر. نکاح پڑھنے آیا. ایک حسن ہے, اس حسن کا جلوہ اپنی آنکھوں میں ڈال لو, پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ گے. وہ تعلق جوڑ لو. اور میں چاہتا ہوں آپ سے ہزاروں نوجوان یہاں لندن میں, برطانیہ میں, اب جب یہ درس کی کل رات آخری نشست ختم ہو تو اس کے بعد راتوں کے مسلوں پر, مجھے امریکہ سے آئے تھے ہمارے الہدایہ میں, آج شام کو بات ہوئی, ہمارے ڈاکٹر منصور صاحب ہیں, منصور میاں, تو ان کی اہلیہ صاحبہ نے بتایا, آج بتا رہے تھے کہ چھوٹے بچے بچیاں آئے تھے, بچے بچیاں چھوٹی عمر کے, اسکول گوئنگ. انہوں نے بتایا جس دن سے واپس آئے ہیں اس دن سے بچوں نے تہجد بھی نہیں چھوڑی. راتوں کو جاگنے مل بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. واہ واہ ہے اگر تعلق مصلے سے قائم نہ ہو, اگر تعلق رات کے اندھیرے میں مولا سے قائم نہ ہو, اگر احوال بدل نہ جائے, اگر آنکھیں برسنے نہ لگیں. فرماتے ہیں حب الجلیل, تصوف 4 چیزوں پر مبنی ہے. پہلی اس رب جلیل کی محبت. دوسرا بغض القلیل, قلیل سے مراد دنیا ہے, الدنیا قلیل, تو جو قلیل چیز ہے دنیا, اس سے بغض ہو جائے, نفرت ہو جائے, اس سے نفرت ہو جائے. اتباع التنزیل, جو نازل ہوا کلام قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اتباع کی جائے. وخوف التحویل, اور اس چیز سے ڈرنا کہ کہیں یہ حال جو نصیب ہوا ہے بدل نہ جائے. مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گئی ہے دنیا, مجھے اس کا غم نہیں ہے خوف التحویل کہ بدل گئی ہے دنیا. میری زندگی ہے تم سے, کہیں تم بدل نہ جانا, کہیں وہ محبوب چہرہ نہ پھیر لے, حال بدل نہ جائے, اس سے ڈرنا. فرمایا 4 چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کا نام تصوف ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا, فرمایا کہ تصوف ہمارا 7 اصولوں پر قائم ہے. اصول تصوف یہ ہے کہ 7 اصولوں پر قائم ہونا تصوف ہے. التمسک بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا. والاقتداء بسنت رسول اللہ, اور آقا علیہ السلام کی سنت کی کامل پیروی کرنا. واکل الحلال, اور مرتے دم تک صرف حلال کھانا, حرام سے بچنا. وکف الاذی, کسی کو تکلیف اور اذیت نہ دینا, نہ زبان سے, نہ قول سے, نہ عمل سے. واجتناب الآثام, اور گناہوں سے ہر حال میں بچنا. والتوبہ, اور ہر لمحہ توبہ کرتے رہنا. ومتابعۃ السنہ, سنت کی اتباع کرنا. واداء الحقوق, اور ہر شخص اور ہر مخلوق کا حق ادا کرنا. 7 چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کو تصوف کہتے ہیں. 7 چیزیں جمع ہوں تو اس کو تصوف کہتے ہیں. اور امام ابو مدین غوث المغربی, انہوں نے فرمایا کہ تصوف 12 صفتوں کو اپنے اندر جمع کر لینے کا نام ہے. کیا 12 صفتوں کو؟ یہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شیخ ہیں امام ابو مدین شعیب غوث المغربی کے شیخ حضور غوث با, انہوں نے غنیۃ الطالبین میں بھی فرمایا. اور امام ابو مدین المغربی, یہ امام ابو الحسن شاذلی ان کے طریق سے ہیں. امام شاذلی ان کے شیخ ہیں عبد السلام بن مشیش, اور عبد السلام بن مشیش کے شیخ ہیں ابو مدین غوث المغربی. وہ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ بندہ عیسیٰ علیہ السلام سے, مختلف انبیاء سے خیرات لینے کا نام تصوف ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے غم, کیا غم
اور اللہ کی معرفت کی تلاش میں سیر، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے۔ غم زدہ رہنا اور اللہ کی معرفت کے لیے دنیا میں سیرو فی الارض، دنیا میں سیر کرنا، سیاحت کرنا اللہ کی معرفت کے لیے، یہ دو چیزیں عیسیٰ علیہ السلام سے لے۔ وَمِن یوسف بالعفو والامانہ، اور یوسف علیہ السلام سے عفو درگزر، معاف کر دینا، اور امانت میں خیانت نہ کرنا، امین ہونا، یہ دو چیزیں یوسف علیہ السلام سے لے۔ تصوف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے غم زدہ رہنا اور اللہ کی معرفت کے لیے سیر کرنا، یہ لے۔ یوسف علیہ السلام سے عفو درگزر، معاف کر دینا، جیسے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کنویں میں گرانے والے بھائیوں کو، اور امانت کا خیال رکھنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے۔